کلمہ لا الہ الا اللہ ہمیشہ اپنے کہنے والے کو نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا کو دور کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے لاپرواہی نہ کی جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے حقوق سے لاپرواہی اور استخفاف کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر کی جائیں اور ان کو بند کرنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے چھوٹے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، لا الہ الا اللہ سکھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگ جاتا ہے، اس کا حساب معاف ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کا توشہ دیا کرو۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جس شخص کو مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب ہو جاتا ہے اس کے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے سیلاب کی وجہ سے تعمیر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے قیامت والے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ ایسے چمکتا ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص کسی دن لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھ لے اس دن ثواب کے اعتبار سے اس سے آگے وہی شخص بڑھ سکتا ہے جو اس سے زیادہ مرتبہ پڑھے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا اور سعادت مند شخص کون ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احادیث پر تمہاری حرص دیکھ کر مجھے یہی گمان تھا کہ اس بات کو تم سے پہلے کوئی دوسرا شخص نہیں پوچھے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا سعادت مند وہ شخص ہوگا جو دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑے پریشان تھے۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر کیا بات ہے، میں تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کل رات میرے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا، میں موت کے وقت ان کے پاس تھا، اس کی وجہ سے طبیعت پر اثر ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ تلقین کیا تھا؟ عرض کیا جی اللہ کے رسول کیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر اس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تھا؟ عرض کیا جی اللہ کے رسول کہہ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے اس کو 1,24,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، لا الہ الا اللہ اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور اس کے سائے کے نیچے اپنی زندگی گزاریں۔ لا الہ الا اللہ یہ ہے تو کلمہ ایک، لیکن اس کا مفہوم بہت زیادہ ہے اور یہ انسان سے مطالبہ کرتا ہے۔ میں نے ایک ساتھی سے سنا کلمے کے فرض ہیں، کلمے کے بھی فرض، تو میں بڑا حیران ہو گیا کہ آج تک ہم نے تو نماز کے فرض سنے ہیں کہ نماز کے فرض ہیں، وضو کے فرض ہیں، تیمم کے فرض ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ کلمے کے بھی فرض ہیں۔ بعد میں پھر جب آگے میں نے سنے تو پھر بات سمجھ میں آئی واقعی کلمے کے یہ فرض ہے۔ کلمے کا فرض پہلا کیا ہے؟ کلمے کو صحیح پڑھنا زبان سے،
یہ کلمے کا فرض ہے۔ بعض لوگ لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اچھا ان کو کلمہ ہی صحیح نہیں ہوتا ان کا۔ اور کلمے کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ کلمے کے نیچے زندگی گزارے آدمی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ یقین دل کے اندر بیٹھ جائے۔ محمد رسول اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دو جہانوں کی کامیابی ہے۔ کوئی شخص ہے کہیں کا رہنے والا ہے، یہ کلمے کا دوسرا جز ہے۔ اور کلمے کو آگے پہنچانا، اس کو پھیلانا، اس کو آگے لے کر جانا، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچانا، یہ کلمے کا فرض ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کلمے کے فرضوں کو جان کے ان کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے بڑا اللہ کا حکم ہے، اور سب سے پہلے زمین پر آیا، اور قبر میں سب سے پہلے اس کے بارے میں بندے سے پوچھ ہوتی ہے، اور قیامت والے دن سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا، وہ نماز ہے۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ۔ قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کی بندے سے پوچھ ہوگی نا، وہ بندے کی نماز ہے۔ اذا صلحت صلح سائر عمل واذا فسدت فسد سائر عمل۔ اگر نماز صحیح نکلی تو سارے اعمال صحیح نکلیں گے، اگر نماز خراب ہو گئی سارے عمل خراب ہوں گے۔ سارا کا سارا دار و مدار نماز کے اوپر ہے، بنیاد ہے۔ جیسے 10 منزلی اگر کوٹھی بھی ہے تو اس کی جو بنیاد ہے وہ بڑی مضبوط رکھنی پڑتی ہے، بنیاد مین چیز ہے۔ اس لیے اسی طرح کلمہ سب سے بڑی چیز ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے وہ نماز ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی وفات کے وقت فرما رہے تھے، لا سہم لمن لا صلاۃ لہ۔ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس کی نماز نہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز کی مثال اسلام میں ایسے ہے جیسے آدمی کا سر۔ ایک آدمی کا ہاتھ نہیں، اس کو انسان کہیں گے، پاؤں نہیں، اس کو ہر بندہ کہتا ہے یہ انسان ہے، اس کا پاؤں نہیں ہے۔ لیکن ایک بندے کا سر ہی نہیں، اس کو کون انسان کہتا ہے؟ اس کو کوئی انسان نہیں کہتا۔ سر کے بغیر کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ کے بغیر ہم نے دیکھے ہیں، پاؤں کے بغیر دیکھے ہیں، ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کا دل نہیں، دل کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسا بندہ دیکھا ہو زندگی میں جس کا سر نہ ہو؟ بھائی نماز کے بغیر اسلام ہی نہیں ہے، دین ہی کوئی نہیں، اسلام ہی کوئی نہیں۔ اور آج ہم نماز بھی نہیں پڑھتے اور بڑے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے کلمہ عطا فرمایا ہے، لیکن اللہ کی مانو بھی تو صحیح نا۔ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں۔ محدثین نے لکھا ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے دندانے ہیں۔ اور سب سے پہلے قیامت والے دن بندے سے نماز کی پوچھ ہوتی۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ قیامت والے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کی پوچھو۔ اور جو کچھ تھوڑے بہت نماز پڑھتے ہیں، وہ جو کچھ تھوڑے بہت مسلمان نماز پڑھتے ہیں 100 میں سے 5%، وہ نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو اس کا فضل و احسان ہے، ورنہ ہماری نماز اس قابل ہی نہیں ہوتی۔
ایک مرتبہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی نماز پڑھ رہی تھی اور نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اتنی زور سے ڈانٹا کہ میں نماز توڑنے کے قریب ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی تھی، بالکل ایسے نماز پڑھتے تھے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نماز سیکھی تھی، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بالکل ایسے نماز پڑھتے تھے جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پڑھتے۔ جب کھڑے ہوتے تھے نماز میں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی درخت کھڑا ہے، جیسے کوئی تنا گاڑ دیا گیا، اس طرح۔ اور بسا اوقات اوپر آ کے پرندے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایسی بے حرکت نماز ہوتی تھی، کوئی حرکت نہیں، سکون، اور نماز نام ہے سکون کا، سکون کے ساتھ۔ میں کہا کرتا ہوں ہماری نماز یہ ہوتی ہے کہ دوڑے دوڑے آئے، ٹائم دیکھ کے آئے کہ نماز کھڑی ہو گئی ہوگی، دوڑے آئے اور وضو کیا جیسے بھی ہو گیا، اور بھاگ کے مسجد میں جا کے بڑی مشکل سے جا ملے اس میں نماز میں، نہ شروع والی سنتیں، اور سلام پھیرتے ہی دعا کی چلو گئے۔ بھائی اللہ نے نماز سے پہلے سنتیں رکھی ہیں، نماز کے بعد سنتیں رکھی ہیں۔ بادشاہ سے ملنے کے لیے اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کو، وزیروں کو ملنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر آدمی بادشاہ تک پہنچتا ہے۔ اللہ نے سنتیں رکھی ہیں، پہلے بندہ کام کاج گھر کا چھوڑ کے آئے گا، آ کے سنتیں ادا کرے گا، تسلی ہو جائے گی، دل اطمینان میں ہو جائے گا، سارا جسم سکون میں ہو جائے گا، پچھلا ذہن توجہ ختم ہو جائے گی، اللہ کے ساتھ توجہ لگے گی۔ اب فرض پڑھنے ہیں، اب آیا وقت بادشاہ کو ملنے کا۔ اور پھر یہ بھی نہ ہو کہ سلام پھیرتے ہی میں نے بھاگنا ہے، نہیں، اس کے بعد پھر سنتیں ہیں، پہلے بھی سنتیں بعد میں بھی، تاکہ فرض تسلی کے ساتھ۔ اور فرض تو سب سے بڑی چیز ہے، نماز کو سیکھیں، اور اپنے عالم دین کے پاس بیٹھ کر اس کے مسائل سیکھیں، اس کا دین سیکھیں، اس کا طریقہ سیکھیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، کیسے اس میں جھکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کا ذکر کیا کریں ہم لوگ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرے گا۔ اور کون چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا ذکر نہ کرے؟ ہر بندہ ہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ میرا ذکر کرے۔ ایک کوئی عام انسان، کوئی بڑا جج، کوئی اور آدمی کی تھوڑی سی تعریف کر دے نا تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے کہ فلاں صاحب نے میری تعریف کی، وہ کتنا خوش۔ پھر بھائیوں اور دوستوں، جب اللہ تعالیٰ بندے کا ذکر کرتا ہے تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی یہ بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا کب ذکر کرتا ہے؟ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اور جب میرا بندہ مجھے میرا ذکر کرتا ہے مجمع میں، تو میں اس مجمع سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہے اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ہر مسلمان کو عزت دیا کریں، ہر ایک کی عزت کیا کریں۔ پڑوسی، دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، بس ایک آدھی لائن کے ایک ٹکڑے میں اللہ نے بیان فرما دی۔
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، بس اللہ کی عبادت کرو۔ آگے جو اللہ نے اپنی عبادت کو اللہ نے تھوڑا سا بیان فرما دیا مجملاً ایک جملے میں، آگے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ، وہ کتنی لمبا اللہ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اپنے ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، مسکین کے ساتھ، کتنا اللہ نے، قرآن کھولیں تو صحیح، قرآن کو وقت دیں، ہمیں پتہ چلے قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور آپس میں سلوک کے ساتھ رہو، لیکن اللہ نے ایک ایک کو، اپنے ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دائیں طرف بیٹھنے والے کے ساتھ، بائیں طرف بیٹھنے والے کے ساتھ، ایسے اللہ نے بیان فرمایا۔ آج ہماری ان چیزوں کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں، بس ہر آدمی اپنے گھر تک، بس دوسرا۔ اسلام خیر خواہی سکھاتا ہے، ہمدردی سکھاتا ہے، دوسروں کی ہمدردی، دوسروں کی خیر خواہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک صحابی، ایک ایک مسلمان کو ایسا بنایا تھا کہ وہ سب کی ہمدردی کرتا تھا اور سب کے سب اس ایک کی ہمدردی کرتے تھے۔ بکرے کی ایک سری ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر میں کسی نے ہدیے کے طور پر دی۔ انہوں نے سوچا کہ میرے ساتھ والے جو میرے پڑوسی ہیں یہ زیادہ ضرورت مند ہیں، ضرورت مند خود بھی ہیں، خود ضرورت مند ہیں پورے، لیکن اپنی ضرورت کا خیال نہیں جتنا کہ اپنے ساتھ والے۔ وہ اٹھائی اور اٹھا کر ان کے گھر میں بھیج دی۔ انہوں نے سوچا کہ جو میرے ساتھ والے پڑوسی ہیں نا یہ زیادہ ضرورت مند ہے مجھ سے، تو انہوں نے اٹھا کر اس کے پاس بھیج دی۔ ایسے ہی سری جو تھی وہ 7 گھروں میں چکر کاٹ کے سب سے پہلے گھر میں آ گئی۔ 7 گھروں میں سے ہر ایک نے یہ سوچا کہ میرے ساتھ والا جو میرا پڑوسی ہے نا وہ زیادہ ضرورت مند ہے۔ ایسی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو عطا فرمائی تھی۔ 7 کے 7 گھر ضرورت مند ہیں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، مدینہ منورہ میں ایک عورت جو تھی وہ معذور تھی، اس کے گھر کا سارا کام وغیرہ کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ بند کرو نا، بند